علم الإنسان ما لم يعلم. رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے کی آج کی کڑی میں مشہور صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے اور ان صحابہ میں سے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تاجر تھے اور تجارت کا یہ پیشہ ان کو اپنے والد کی طرف سے ملا تھا. نیک نفس بھی تھے. زمانے جاہلیت ہی میں انہوں نے شراب نوشی ترک کر دی تھی، چھوڑ دیا تھا. مزاج کی موافقت ہو تو اجتماع ہو جاتا ہے اور طبیعت جیسی ہو ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اجتماع ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوتے تھے اور دوستی تھی، اور اس دوستی کا ثمرہ اسلام کی شکل میں سامنے آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی اور انہوں نے قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الکعبہ یا عبد عمر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر عبد الرحمن کر دیا. کہتے ہیں کہ اسلام لانے والوں میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر 13واں ہے. 13 نمبر کے مسلمان ہیں. اسلام قبول کیا تو جس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ستائے گئے، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ستائے گئے اور ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. تو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی انہوں نے اور پھر مکہ کی طرف لوٹ آئے، اور پھر جب مدینے کی طرف ہجرت کا آغاز ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینے کی طرف ہجرت کی. اور اس طرح ہجرت کی کہ ساتھ میں کچھ نہیں تھا. گھر بار تو چھوڑنا ہی ہے، گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا تو اکیلے پہنچے مدینہ. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارگی قائم فرمائی، تو اس بھائی چارگی کی بنیاد پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ قرار پائے. یہ مدینے کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے. تو یہاں ایثار اور خودداری دونوں کا اجتماع ہوا. ایثار کیا ہے؟ تو ایثار یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع اپنے اس بھائی سے کہنے لگے کہ میرے پاس 2 باغات ہیں، میں ایک باغ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تو آپ دیکھ لیں، آپ جس کو پسند کریں گے میں طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایثار کا جواب اپنی غیرت و خودداری سے دیا، اور یہ نمونہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پیش کرتی ہے کہ اگر غیرت و خودداری کی بنیاد پر جینے کا حوصلہ آدمی پائے تو پھر رب کے یہاں سے بھی اس کو خوب ملنے والا ہے.
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے اہل میں برکت دے اور آپ کے مال میں برکت دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ بتلائے کہ مدینے کا بازار کدھر ہے؟ تو کہا کہ بنو قینقاع کا بازار ہمارے یہاں بڑا ہے اور مشہور ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف دن کے وقت نکلے، شام کو لوٹے تو ان کے ساتھ کچھ فاضل پنیر اور گھی تھی۔ تو یہ تجارت کا پہلا دن تھا۔ سلسلہ آگے بڑھا اور منظر ہے کہ یہ سامنے آیا کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر زعفران کا رنگ لگ گیا ہے، زردی دکھ رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ قد تزوجت، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لی ہے۔ کہا کہ بارک اللہ اولم ولو بشات، اللہ برکت دے، ولیمہ کرو، ولیمہ کرو گرچہ کہ ایک بکری کے ذریعے ہو۔ اور پوچھا کہ مہر میں کیا دیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹلی کے برابر سونا بطور مہر دیا ہے۔ تو یہ آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے برکت دی، آگے بڑھتے گئے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 4000 درہم کے ساتھ۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 8000 درہم تھے، میں نے 2 حصے کر لیے، ان کے ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بارک اللہ لک فیما امسکت وبارک لک فیما اعطیت، جو تم نے روک رکھا ہے نا اپنے پاس، اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو لے کر آئے ہو، جو دے رہے ہو نا، اللہ اس میں بھی برکت دے۔ تو یہ برکت کی دعا کس نے دی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور غیرت و خودداری کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برکت نے کیا اثر دکھایا؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر تو بس ہاتھ لگانے کی دیری ہوتی تھی، جہاں ہاتھ لگاتا ویسا ہی آتا۔ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی پتھر کو بھی چھوتا نا تو مجھے امید ہوتی کہ اس کے نیچے سے سونا یا چاندی مجھے مل جائے گا۔ تو اس طرح برکت، خوب برکت رہی۔ اور جب وفات ہوئی نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو وارثین کے درمیان مال کی جو تقسیم ہوئی ہے سونے کی چاندی کی، تو وہ گننے کی بنیاد پر نہیں بلکہ کلہاڑی سے کاٹنے کی بنیاد پر، یعنی اتنا ڈھیر ہے کہ کاٹ کاٹ کر تقسیم کیا جا رہا ہے سونا اور چاندی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خودداری، محنت اور غیرت کی برکت تھی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی۔ زندگی کا یہ پہلو ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے مال دیا، تو مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی خوب دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خوب خرچ کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور خاص، تو اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوب مال پیش کیا ہے، خوب۔ اور ایک موقع پر لڑائی کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے 100 کے قریب گھوڑے پیش کیے، 100 کے قریب وغیرہ۔ تو یہ سخاوت کی کہانی ہے۔ اور امہات المومنین کے لیے انہوں نے اپنے طور پر وظیفہ جاری کر دیا کرتے تھے۔ وفات ہوئی تو وصیت کی کہ بدری جتنے صحابہ ہیں نا، سب کو میری وراثت سے 100 درہم یا 1000 درہم دیا جائے۔ تو اس وقت 100 کے قریب بدری صحابہ تھے۔
تو کتنا گیا ہوگا یہ سمجھ لیجئے۔ اب اس میں ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب مال کی تقسیم ہو رہی تھی اور بدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان 100 دینار دینے کی بات تھی، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی لائن میں تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، آپ بھی لیں گے؟ کہا کہ لوں گا۔ کیوں لوں گا؟ تو کہا کہ اس لیے لوں گا کہ میرا یہ بھائی بڑا بابرکت تھا اور اس کا مال حلال اور برکت والا تھا، تو میں یہ برکت والا مال چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ سخاوت، جرأت اور شجاعت کی جہاں تک بات ہے تو حضرت عبد الرحمن ساری لڑائیوں میں شریک ہوئے، بدر میں شریک تھے، اور اگر ذہن ہمارا کام کرے نا تو ایک خاص حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو یاد آ جائیں گے۔ کیا ہے؟ تو کہتے کہ بدر میں جب صف بندی ہو گئی تو میں نے دائیں دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا تھا، بائیں دیکھا تو ادھر بھی ایک نوعمر لڑکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر کچھ صورتحال ادھر ادھر کی ہوئی تو یہ کیا کام آئیں گے میرے۔ تو میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نے منہ اپنا میرے کان کی طرف لے جا کر پوچھا کہ یا عم، اے چچا، ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ ابو جہل سے کیا لینا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر وہ مجھے مل گیا تو یا تو وہ رہے گا یا میں رہوں گا، اس کو انجام تک پہنچا دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب ادھر سے فارغ ہوتا کہ دوسری طرف بھی آواز آئی یا امی، تو گویا کہ دونوں میں مقابلہ ہو رہا کہ مجھے موقع ملنا چاہیے، تو ایک دوسرے سے چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہی سوال ہے اور وہی مکالمہ۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ابو جہل گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو گھوڑے پر سوار جوان ہے نا، یہی ابو جہل ہے، اور پھر باز کی پھرتی کے ساتھ دونوں اس پر جھپٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ابو جہل زمین پر تھا، دونوں نے اس کے پیر کاٹ دیے تھے اور اس کو زمین پر گرا دیا تھا۔ تو یہ بدر میں شرکت کی کہانی اور اس کہانی کے حوالے سے ذرا نصیحت کا یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے جرأت کے لیے، ہے نا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اولاد ہوتی تھی، ان کے بچے ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی اس سے پہلے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ نے اندھیرے میں جھاڑی میں چھوڑ دیا تھا۔ کس لیے؟ تو اس لیے کہ میرے بچے کے سینے سے تاریکی کا خوف جاتا رہے، ڈر نکل جائے، تو اس طرح تربیت ان کی ہوتی تھی۔ اور ہمارا معاملہ تو کچھ الگ ہی ہو گیا ہے کہ نہ خراش بھی نہیں آنا، تھوڑا سا کچھ ادھر ادھر کا ہو جائے معاملہ تو بے چینی، بالکل سیف زون اور دائرے میں رکھنا وغیرہ، یہ تربیت نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کی تربیت کس بنیاد پہ چاہیے؟ سخت کوشی کی بنیاد پر، اس بنیاد پر کہ حالات اگر ایسے ویسے ہونا تو یہ ہلنے والے نہیں ہو، اپنی جگہ پر مضبوط جمنے والے، اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہمارے بچوں کے اندر ہونا چاہیے۔ ان کے اندر جرأت ہو، ان کے اندر سختی ہو، مضبوطی ہو، اور فقر آئے تب بھی وہ جھکے نہیں، اور مصیبتیں آئے مختلف انداز کی تب بھی ان کی طرف سے کمزور پڑنے کی کوئی بات نہیں آئے۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے احد میں بھی شرکت کی، اور اس موقع پر جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قسمت میں یہ بات آئی کہ حالات تو خراب ہو گئے لیکن اس کے باوجود اپنی جگہ پر جمے رہے، میدان کو نہیں چھوڑا، تو ان لوگوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔
لڑائی کی, جم کر لڑائی کی, اور اس لڑائی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے دانت شہید ہو گئے, دانت, اور پیر پر بھی زخم لگا, خوب زخم لگا, اور اس قدر زخم لگا کہ آئندہ کی زندگی میں ان کے پیروں میں لنگڑاہٹ رہی, لنگڑاہٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خدمات ان کی طرف سے ہو سکتی تھی انہوں نے انجام دیے, جرأت, سخاوت وغیرہ کے حوالے سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو رائے کی درستگی سے نوازا تھا, یعنی رائے اچھی پیش کرتے تھے, بہتر. تو اس کے مظاہرے کئی موقع پر سامنے آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے, اور اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ فوج کی کمانڈنگ, سرداری کون کرے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرجوش کہہ رہے کہ میں خود جاؤں گا. کئی صحابہ نے تائید کی, لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں, آپ نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. یعنی تاکید کے انداز میں یہ بات کی اور تقریر کی انہوں نے مؤثر, اور حضرت عمر کو قائل کیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ تو اللہ نہ کرے اگر کچھ غلط بات پیش آ جاتی ہے اور لشکر اسلام کو شکست ہوتی ہے, تو آپ کی موجودگی میں اگر یہ شکست ہوتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ پورے اسلام کی شکست ہوئی ہے, پورے اسلام کی, اور آپ کو کچھ ہو جائے نا تو پھر آپ کے بعد سنبھالنے کے لیے کون رہ جائے گا. لیکن اگر صرف لشکر ہے اور لشکر کا کوئی اور کمانڈر ہے, تو اگر شکست ہوتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو شکست ہو گئی ہے. تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے موافقت کی کہ بات بالکل درست ہے, صحیح ہے. اور پھر سوال پیدا ہوا کہ کس کو بنایا جائے. تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے پا لیا ہے, میں نے پا لیا, میں نے پا لیا. کہا کہ کس کو پایا, کون ہے؟ تو کہا کہ سعد بن ابی وقاص. لوگوں نے نعرہ لگایا کہ یہ رائے بھی کیا ہے, درست ہے, اور یہ رائے درست ہوئی. اللہ نے اس انتخاب میں برکت دی, اور فاتح ایران کون ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایران کے بالمقابل جو جنگیں ہوئی ہے بڑی, وہ سب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں لڑی گئی اور کامیابی ملی ہے, کامیابیاں. اس طرح ایران کے جو پرخچے اڑے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ اللہ اس کے ملک کو کیا کر دے گا, پاس پاس کر دے گا. تو پاس پاس جو ہوا ہے یہ ملک, وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی, اور حضرت عمر کے سامنے یہ بات تھی کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے. تو ایک کہانی تو ہمارے سامنے آ گئی اس سے پہلے, لیکن ایک کہانی ہے, اور کہانی کا ایک پہلو ہے. کیا ہے وہ؟ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اگر امین الامہ ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے نا, تو میں بغیر کسی جھجک کے خلافت کی ذمہ داری ان کو سپرد کر دیتا. تو یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کیا ہے کہ 6 لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نامزد کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ 6 لوگوں میں ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. تو یہ 2 پہلو, لیکن جو پہلو رکھنا ہے آپ کے سامنے وہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشکش کی تھی کہ آپ اس ذمہ داری کو قبول کر لیں. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی
ان نے اس ذمہ داری کو لینا قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا ہوں، مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں۔ تو اس طرح سے کیا ہے، دنیا کو نہیں آخرت کو ترجیح اور بچانے کی بات ہے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری تو نہیں، اور اعزاز بھی کوئی معمولی اعزاز نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ، مجھ کو یہ نہیں چاہیے۔ اور یہ اللہ کا بندہ مالدار تھا، کتنا مالدار تھا، تو سونا چاندی کاٹ کر تقسیم ہوئی ہے، لیکن آخرت کو بھولا نہیں تھا یہ۔ تو ایک موقع پر افطار کا وقت ہے، اور افطاری کے وقت یعنی پورے دن بھوکے رہنے کے بعد ان کے سامنے کھجور اور پانی ہے، تو اس موقع پر یاد کر رہے ہیں، کیا ہے، کہہ رہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر میرا بھائی مجھ سے اچھا تھا، مجھ سے افضل تھا، لیکن وہ اس دنیا سے اس طرح گیا کہ پورے بدن کو ڈھانپنے کے لیے اس کو کفن بھی میسر نہیں تھا۔ سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور پیروں کو ڈھانپا جاتا تو سر، اور حمزہ بھی میرا بھائی تھا تو وہ بھی اسی طرح گیا کہ اس کو بھی پورا کا پورا کفن میسر نہیں تھا۔ لیکن اب ہمارا کیا معاملہ ہے، تو اب تو دنیا ہر اعتبار سے ہمارے سامنے وسیع کر دی گئی ہے، اور دنیا ہر طرف سے دوڑی ہوئی ہماری طرف آ رہی ہے۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں عاجلانہ طور پر تو نہیں دے دیا گیا دنیا کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں راوی کے پھر زارو قطار رونے لگے اور چھوڑ دیا، حلق سے کھانا نہیں اترا۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اب دو باتیں کہہ کے بات ختم کرنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رائے اور دی تھی۔ رائے کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی۔ بیت المقدس کو تشریف لے گئے تھے حضرت عمر، قصہ معلوم ہے۔ تو وہاں جب تھے حضرت عمر تو مسلمانوں کی فوج میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور اچھے خاصے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بیماری کی وجہ سے لقمے اجل بن گئے، شہید ہو گئے۔ اب آگے بڑھنا ہے یا لوٹ جانا ہے، یہ مسئلہ ہے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرتے کہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہتے کہ اتفر من قضاء اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ افر من قضاء اللہ الی قضاء اللہ، میں اللہ کے فیصلے سے اللہ کے فیصلے ہی کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ تو اگر یہ فیصلہ ہے کہ بیماری پہلے، تو یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کہ بیماری سے بچنے کا سامان کیا جائے، احتیاط کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود رہے تھے، بعد میں تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ تو حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو جو لوگ ادھر نہیں ہے وہ ادھر نہیں جائیں گے، باہر والے اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے، اور جو لوگ اس زمین میں ہیں وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ تو یہ حکمت پر مبنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنایا ہے اور ہدایت دی ہے۔ حضرت ابوبکر نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی تو حضرت عمر کو شرح صدر حاصل ہو گیا، اور انہوں نے سمجھا کہ میرا فیصلہ کچھ غلط نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جب قریب ہوئی ہے تو 6 لوگوں کو منتخب کیا۔ اب یہاں 6 لوگوں میں سے ایک کو منتخب کرنے کا معاملہ آسان تو نہیں تھا، لیکن وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جنہوں نے انتہائی حکمت عملی سے کام لے کر، اور یہ کہنا چاہیے کہ انتہا درجے کی خیرخواہی امت کی کر کے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا. پہلے تو یہ کہا کہ 6 ہے نا، تو 3 ایک ایک کے حق میں دستبردار ہو جائے، تو ایک ایک کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی گئی. اور دستبرداری جن کے حق میں اختیار کی گئی ان میں ایک خود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. تو کہا کہ میں اب پیچھے ہٹتا ہوں. اور پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے، تو دونوں خاموش رہے. تو اب یہاں ضرورت تھی کہ صحیح فیصلہ کیا جائے. اور معمولی معاملہ نہیں تھا یہ. الزام دینے والے بدماشوں کی طرف سے یہاں بھی الزام تراشی ہے کہ عبد الرحمن نے کس کو چنا ہے؟ عثمان کو. تو جان بوجھ کر چنا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ چننے کی کوئی وجہ ایسی تو تھی نہیں. اگر چننا ہوتا نا تو کس کو چننا چاہیے تھا؟ تو خاندانی بنیاد پر اگر دیکھنا ہے نا تو خاندان کے کون تھے یہاں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کون سا خاندان ہے یہ بھی کہہ دے، بات ختم کریں گے. تو قبیلہ بنو زہرہ، قبیلہ بنو زہرہ. اب یہ کون سا خاندان ہے؟ کون سا خاندان ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نانی حالی خاندان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کس خاندان سے تھی؟ قبیلے سے بنو زہرہ ہی سے. تو حضرت سعد بھی بنو زہرہ سے تھے. بات آئے گی انشاءاللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سعد کون ہے؟ میرے ماموں ہیں. کہتے تھے کون ہے سعد؟ میرے ماموں ہے. تو اگر چننے کی بات ہوتی تو کس کو چننا چاہیے تھا؟ اگر دیکھیں گے یعنی ایک آنکھ سے اور جانبداری کی بنیاد پر تو سعد کو آگے کر دیتے کہ اپنا آدمی آگے بڑھے گا. اور آگے بڑھانے کی ایک اور بات ہے، کہتا ہوں بھی بات ختم کر رہا ہوں، کہ زمانے جاہلیت میں مناسب تقسیم تھے قریش کے درمیان، یعنی حج وغیرہ سے متعلق اور دوسرے جو انتظامی امور ہوتے ہیں ان سے متعلق. لیکن کوئی سا بھی منصب بنو زہرہ کو حاصل نہیں تھا. کیوں حاصل نہیں تھا؟ تو اس لیے حاصل نہیں تھا کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھے. تو قلت تعداد کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں ملا تھا. موقع ہے ملے لینے کا، چلو کوئی حیلہ اور بہانہ کریں گے. لیکن پہلے دستبرداری کی اور پھر خود دستبردار ہوئے. اب 2 لوگوں میں سے انتخاب کرنا ہے. تو کہا دونوں سے کہ میرے اوپر چھوڑتے ہیں نا اطمینان؟ کہا کہ ہاں میں جو فیصلہ کروں گا اس کو قبول کریں گے. کہا کہ ہاں، لیکن اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کیا. سوچتے رہے، غور کرتے رہے، مشورے کرتے رہے. اور اس سلسلے میں اس حد تک سنجیدگی کا ثبوت دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور ذمہ داری کا، کہ اگر کوئی بچہ بھی ملتا نا تو اس سے بھی گفتگو کرتے کہ آپ کی رائے میں کس کو منتخب کرنا چاہیے. خواتین سے بھی انہوں نے اس سلسلے میں مشورہ کیا. اور سارے مشوروں کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے لیے اکثریت کی نگاہ میں کون موضوع ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے منتخب کیا. اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا، اللہ کی طرف سے. بہرحال یہ کہانی ہے. اس کہانی میں کیا ہے؟ تو جرأت ہے، شجاعت ہے، قربانی ہے اور حکمت عملی ہے. یہ ساری چیزیں ہم کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے حاصل کرنی چاہیے. اور خودداری پہلے نمبر پر. محنت کیجیے، ننا پودا بھی بڑا ہو جاتا ہے اگر نیک نیتی کی بنیاد پر اس پودے کو سینچا جائے. تو دودھ، گھی اور پنیر معمولی پہلے دن، اور پھر یہ سلسلہ کہاں ہے؟ آگے تک بڑھ گیا. اب اس سلسلے میں کچھ اصول تھے ان کے. کیا ہے؟ کہتے تھے کہ میں ادھار پہ معاملہ نہیں کرتا ہوں. کیا ہے؟ ادھار پہ نہیں. اور کوئی گراہک میرے پاس آ جائے تو میں واپس نہیں کرتا ہوں، یعنی کم ہی نفع صحیح لیکن سامان دے دیتا ہوں. تو اس اصول کی بنیاد پر کاروبار انہوں نے کیا اور خوب ترقی ہوئی ہے. تو یہ خاص طور پہ ہم کو نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے اور اس حوالے سے آگے بڑھنے کی سوچنی چاہیے. نوکری بھی اچھی چیز ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ اور اچھا ذریعہ ہے. اور اس ذریعے کی بنیاد پہ ترقی کے دروازے زیادہ کھلے ہوئے ہیں. جبکہ ادھر کیا ہے؟ دائرہ محدود. ایک تامین تو ہے، یعنی اطمینان کہ نہیں اتنا ہے
لیکن اب اطمینان وہ بھی لاک ڈاؤن نے ثابت کر دیا کہ اطمینان کدھر ہے. تو اس لیے اپنی بنیاد پر کھڑے ہونے کی, اور یہ بات میں خاص ان لوگوں کی خاص طور پہ کہتا ہوں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے, تو کچھ نہیں ہے تو کیوں آپ تو کچھ ہے نا, کچھ آپ کچھ کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کی سوچئے. بہت سارے ذرا ہیں, حکمت عملی سے کام لینا تو ٹھیلا چلانے والا, بنڈی کھینچنے والا کیا بن جاتا ہے, کروڑ پتی ارب پتی, اور ملک کا بلکہ دنیا کا امیر ترین فرد کہلاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھیے ذرا. تو ہم کو بھی یہ وطیرہ اور یہ شیوا سیکھنا چاہیے. صحابہ میں بھی اس سلسلے میں ہمارے لیے نمونے بہت سارے موجود ہیں. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم